وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے لکھا ہے، جی شیخ محترم کیا حال ہے؟ سوال یہ ہے جی، حلال اور حرام پرندوں اور جانوروں کی نشاندہی کر دیں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اچھا جی محترم بھائی، حدیث آتی ہے ابو سالبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیر پھاڑ کرنے والا درندہ کھانا حرام ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے، 5530 نمبر ہے جی، اور صحیح مسلم میں بھی یہ آتی ہے 1932 نمبر پر۔ اس کے علاوہ آپ سنن اربع کے اندر بھی دیکھ لیں، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور حدیث کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ تو ہر چیر پھاڑ کرنے والا درندہ کھانا حرام ہے، مطلب اس میں ذی ناب کا لفظ ہے۔ یہ جو کلو ذی ناب ہے نا، ذی ناب، یہ مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو اپنے دانتوں سے شکار کرے، مطلب کہتے ہیں جی زیناب سے ایسا درندہ مراد ہے جو کچلیوں کے ساتھ شکار کر کے کھائے، مثلا ان میں شیر آ جاتا ہے، بھیڑیا آ جاتا ہے، چیتا آ جاتا ہے، اور اس قسم کے جو ہیں، یعنی جو اپنی دانتوں کے ساتھ، داڑوں کے ساتھ جو چیر پاڑ کر کے کھا جاتے ہیں جی، تو ان کا کھانا حرام ہے، ایسا درندہ حرام ہے۔ اسی طرح جو ہے آپ حدیث پڑھ لیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، جو صحیح مسلم میں 1934 نمبر پر آتی ہے اور سنن نبی داؤد وغیرہ کے اندر بھی موجود ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر ایسے پرندے سے منع فرمایا جو پنجوں میں گرفت کر کے کھائے، پنجوں میں گرفت کر کے، یعنی پنجوں کے ساتھ شکار کرتا ہے، یعنی اپنے شکار کو قابو میں کر لیتا ہے پنجوں کے ساتھ، تو ایسا پرندہ کھانا یہ حرام ہے۔ مطلب یہ کون سا پرندہ ہو سکتا ہے؟ مثلا جس طرح یہ چیل ہے، باز ہے وغیرہ۔ تو باقی اس بارے میں آپ تفصیل اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو جو کھانے پینے والے یا شکار والے جو ہے عنوان ہیں جو محدثین نے ذکر کیے ہیں اور پھر حدیثیں لے کے آئے ہیں، آپ ان کو دیکھ لیں۔ مثلا سنن نبی داؤد پڑھ لیں، صحیح مسلم پڑھ لیں، یا صحیح بخاری میں سے ذبح کا بیان، اور اسی طرح جو شکار کا وغیرہ وہ دیکھ لیں۔ اور اگر کوئی بندہ یہ حدیث کی کتابیں نہیں پڑھ سکتا تو اردو کے اندر ایک بڑی زبردست کتاب ہے ابو بکر جابر الجزائری کی، وہ ہے جی منہاج المسلم، یہ دارالسلام والوں کی طرف سے شائع ہوئی ہے، اور بھی علماء نے مختلف یعنی علماء نے اس کے اوپر کام کیا ہے۔ یہ ابو بکر جابر الجزائری والی جو کتاب ہے منہاج المسلم، دارالسلام والوں نے اس کو شائع کیا ہے، اور اس میں تحقیق ہمارے شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور ترجمہ جو ہے اس کا وہ غالباً مولانا رفیق اسری رحمہ اللہ انہوں نے کیا ہوا ہے، وہ بڑی اچھی ہے، مسائل کے اوپر بہترین ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔